پلیز ماما چھوڑ دیں ساملی کی جان، رکھا کیا ہے اس میں جو کوئی ایکسیپٹ کرے گا اسے؟ وہ چڑ گیا تھا۔ روز روز اس لڑکی کے ذکر سے نفرت محسوس ہوتی تھی، ماہم سے جو اس کی یتیم ماموں کی بیٹی تھی۔ 17 سالہ معصوم، دلکش نین نقش، سانولے رنگ کی، پر اس کے اندر بہت کشش تھی۔ لمبے خوبصورت بال، بھوری آنکھوں والی، اسے نہ جانے کیوں نفرت تھی۔ 2 بار وہ اسے ریجیکٹ کر چکا تھا، پھر بھی اس کی ماں کی ضد تھی۔ وہ لڑکی ماہم بڑے دل کی مالک، شرارتی اور ہر پریشانی سے آزاد، بے فکر رہنے والی، اپنے غم کو اپنے ہی اندر رکھنے والی لڑکی تھی۔ میری ماما کو پریشان کرنا بند کرو تم، اور یہاں سے چلی جاؤ، اور اس میں تمہاری مدد کروں گا۔ زید غصے میں اس کے کمرے میں گیا۔ ایک شرط پر جاؤں گی یہاں سے، مجھے منظور ہے ہر شرط، لیکن دوبارہ تمہاری شکل نظر نہ آئے مجھے یہاں۔ وہ بغیر جانے نفرت سے بولا، لیکن اس کی شرط پر ساکت ہوا۔ آپ مجھ سے خفیہ نکاح کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور وہ مان گیا۔ تو وہ واقعی کچھ دنوں میں چلی گئی۔ جب پیچھے وہ اس کا سکون، صبح کے سورج کی سنہری کرنیں ڈائننگ ٹیبل پر چمک رہی تھی، لیکن وہاں پھیلا ہوا ماحول بے حد بوجھل اور کشیدہ تھا۔ چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ کے درمیان بیگم ثریا نے ممتا بھری نظروں سے اپنے بیٹے زید کو دیکھا، جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ زید بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ اگلے مہینے ہم ماہم کے رشتے کے بارے میں کوئی حتمی بات۔ ان کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ زید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ زور سے پلیٹ پر پٹخ دیا۔ ناگواری اور طیش اس کے چہرے سے آیا تھا۔ پلیز ماما چھوڑ دیں اس سانولی کی جان، رکھا کیا ہے اس میں جو کوئی ایکسیپٹ کرے گا اسے؟ وہ سخت لہجے میں چیخا۔ آپ روز روز میرے سامنے اس کا ذکر کیوں لے بیٹھتی ہیں؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ زید، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ بیگم ثریا نے اسے ٹوکا۔ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ وہ تمہارے مرحوم ماموں کی یتیم بیٹی ہے، 17 سال کی معصوم بچی ہے، گھر کی برکت ہے۔ اس کا رنگ سانولا صحیح، لیکن اس کے نین نقش دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، کتنا کشش ہے اس کے وجود میں۔ لمبے خوبصورت بال، بھوری آنکھیں۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور اس گھر کو اپنا سمجھتی ہے۔ محبت؟ زید نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی محبت اور کشش کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 2 بار صاف انکار کر چکا ہوں، لیکن آپ کی ضد ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زید غصے میں کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ وہ لمبے ڈگ بھر کر راہداری سے گزرا اور سیدھا ماہم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اندر ماہم اپنی کزن عائلہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ 17 سالہ ماہم، جس کی سانولی رنگت پر اس کی بڑی بھوری آنکھیں اور گہرے سیاہ لمبے بال ایک عجیب ہی روپ بخشتے تھے، عائلہ کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ وہ ہر غم کو اپنے اندر چھپانے کی عادی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سی معصومیت اور بے فکری تھی۔ زید نے بغیر دستک دیے دروازہ پورا کھول دیا اور دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کا یہ ڈرامہ نہیں سمجھتا؟ زید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عائلہ ڈر کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ زید بھائی، کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں چلا رہے ہیں؟ تم خاموش رہو عائلہ، زید نے اسے گھور کر کہا، اور پھر اپنا رخ ماہم کی طرف کر لیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں ماہم، میری ماما کو پریشان کرنا بند کرو۔ تم روز روز میرے سامنے اپنے رشتے کا ٹاپک لاتی ہیں۔ وہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے گھر کا سکون برباد کر رکھا ہے تم نے؟ ماہم نے خاموشی سے سر اٹھایا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کوئی خوف یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری خاموش تکلیف تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور زید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کبھی پھپھو سے آپ کا ذکر نہیں کیا زید۔ اس کی آواز بہت مدھم اور نرم تھی، مگر اس میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ جھوٹ مت بولو، زید نے نفرت سے کہا۔ مجھے پتا ہے تم اندر ہی اندر کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ میں تم سے سیدھی بات کرنے آیا ہوں، یہاں سے چلی جاؤ۔ تم اس گھر کو اور میری جان کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں جانے کے لیے کوئی مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پیسہ چاہیے، گاڑی چاہیے، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، لیکن اس گھر سے نکلو۔ عائلہ نے تڑپ کر کہا۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہم کہاں جائے گی؟ اس کا اس دنیا میں کون ہے؟ لیکن زید نے عائلہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظریں صرف ماہم پر جمی ہوئی تھیں، جن میں نفرت کی سرد مہری تھی۔ ماہم نے چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے اندر ٹوٹتے ہوئے کسی وجود کو سمیٹ رہی ہو۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک فیصلہ تھا۔ میں چلی جاؤں گی، ماہم نے آہستہ سے کہا۔ زید نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر جاؤں گی یہاں سے۔
ماہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زید کے چہرے پر طنز پھیلا۔ تم اب مجھ سے شرطیں لگاؤ گی؟ بولو، کیا شرط ہے؟ پیسہ چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ماہم کی آواز کپ کپائی مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ آپ مجھ سے خفیہ نکاح کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کمرے میں دم گھٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ آئلہ نے صدمے سے ماہم کو دیکھا جبکہ زید چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ماہم کیا کہہ رہی ہے۔ کیا؟ زید کا دماغ سن ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ خفیہ نکاح؟ کس لیے؟ تاکہ بعد میں مجھے بلیک میل کر سکو؟ میں آپ کو کبھی بلیک میل نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی کے سامنے اس رشتے کا دعویٰ کروں گی۔ ماہم کی بھوری آنکھوں میں عجیب سا پختہ عزم تھا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں تو بس میری ایک شرط مان لیں۔ اس کے بعد آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ زید کے اندر کا غرور اور نفرت اتنی شدید تھی کہ اس نے ماہم کی اس عجیب شرط کے پیچھے کا مقصد سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس کے لیے صرف ایک ہی بات اہم تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ مجھے منظور ہے ہر شرط، زید نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے بعد تم نے دوبارہ مجھے اپنی شکل دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوبارہ میری شکل آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی، ماہم نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جس میں بے انتہا درد چھپا تھا۔ زید فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس نے اپنے سب سے بھروسے مند دوست دانیال کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر دانیال زید کے پرائیویٹ اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ زید، تم ہوش میں تو ہو؟ دانیال نے پریشانی سے زید کو پکڑ کر ہلایا۔ خفیہ نکاح اور وہ بھی اپنے ہی ماموں کی بیٹی سے؟ تم یہ کیا حماقت کرنے جا رہے ہو؟ اگر آنٹی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ دانیال، تم صرف خاموشی سے گواہ کے طور پر سائن کر دو، زید نے بے صبری سے کہا۔ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس نے شرط رکھی ہے کہ وہ نکاح کے بعد خود چلی جائے گی۔ میں بس اس بلا سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ دانیال نے زید کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن زید کا غصہ اور ضد اپنی انتہا پر تھی۔ آخرکار مولوی صاحب کا انتظام کیا گیا اور بہت ہی خاموشی سے گھر کے ایک بند کمرے میں دانیال اور ایک مقامی قاری صاحب کی موجودگی میں نکاح کا عمل مکمل ہوا۔ نہ جب مولوی صاحب نے ماہم سے ایجاب و قبول کروایا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول ہے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں سے بہتا ہوا خاموش آنسو تھا جسے اس نے فوراً دوپٹے کے کونے سے صاف کر لیا۔ زید نے نفرت اور بے پرواہی سے کاغذات پر دستخط کیے اور بغیر ماہم کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد صبح کے وقت جب بیگم ثریا ماہم کو ناشتے کے لیے بلانے گئیں تو کمرہ خالی تھا۔ ماہم کا سامان، کپڑے اور اس کی تمام چیزیں غائب تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر صرف ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھا تھا جس پر لکھا تھا، پھپھو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیگم ثریا رو رو کر نڈھال ہو گئیں جبکہ آئلہ خاموش اور غمزدہ تھی۔ زید نے شروع میں خود کو دکھایا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سوچا کہ وہ چاہتا تھا وہی ہوا۔ اس کی زندگی سے وہ سانولی لڑکی ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہ کمرہ جہاں سے کبھی ماہم کے ہلکے سے قہقہے اور پائل کی چھنکار آتی تھی اب بالکل ویران تھا۔ وہ شامیں جو ماہم کی موجودگی سے پر رونق ہوتی تھیں اب بے روح لگتی تھیں۔ زید رات کو اپنے کمرے میں لیٹتا تو اسے عجیب سی بے چینی گھیر لیتی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کا سکون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے جس سکون کی خاطر ماہم کو دور کیا تھا وہ سکون اس کی ذات سے کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہم کے جانے کے بعد اس کا اپنا وجود اتنا بے چین کیوں رہنے لگا ہے۔ یہ بات 2 سال پہلے کی تھی جب 17 سالہ ماہم اپنے والد کی ناگہانی وفات کے بعد پہلی بار اس عالیشان بنگلے کی دہلیز پر آئی تھی۔ والد کے جانے کا غم اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی ٹوٹ جاتا، لیکن ماہم نے اپنے دکھ کو کسی پر بوجھ نہیں بننے دیا۔ وہ اندر سے جتنی تنہا اور ٹوٹ چکی تھی، باہر سے اتنی ہی زندہ دل، شرارتی اور ہر وقت مسکرانے والی لڑکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے اخلاق اور محبت سے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ وہ پرانی خادمہ رحمت بی بی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی تو کبھی زید کی چھوٹی بہن آئلہ کے ساتھ شرارتیں کر کے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، کچن میں ناشتے کی تیاری چل رہی تھی۔ ماہم بڑی مہارت سے پراٹھا بیل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کوئی پرانا گیت گا رہی تھی۔ ماہم بیٹی، تم رہنے دو، میں کر لیتی ہوں، تم خود کو کیوں تھکاتی ہو؟ رحمت بی بی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
ماہم نے مڑ کر اپنی گہری بھوری آنکھوں سے رحمت بی بی کو دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، رحمت بی بی، اگر میں کام نہیں کروں گی تو میرا یہ چھوٹا سا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اور پھر آپ کے ساتھ کچن میں باتیں کرنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھنے میں کہاں؟ عائلہ کچن میں داخل ہوئی اور ماہم کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ ماہم، سچ بتاؤ، تم اتنی بے فکر اور خوش کیسے رہ لیتی ہو؟ ابھی 2 ماہ پہلے ماموں کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں نے تمہیں کبھی روتے یا اداس ہوتے نہیں دیکھا۔ تم اتنی مضبوط کیسے ہو؟ ماہم کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک پل کے لیے درد ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ سجا لی۔ عائلہ، جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، وہ ہماری آنکھوں کے آنسوؤں میں نہیں، ہماری مسکراہٹوں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر میں روتی رہوں گی تو بابا کی روح کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں مسکراتی ہوں تاکہ سب خوش رہیں۔ وہ باہر سے جتنی بے فکر نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی حساس اور جذباتی تھی، اور اس کے اسی معصوم دل میں ایک شمع روشن ہو چکی تھی، زید کے لیے، محبت کی شمع۔ زید، جو اپنے غرور، خوبصورتی اور کاروباری کامیابیوں کے زوم میں مبتلا تھا، ماہم کی اس خاموش محبت سے بالکل بے خبر تھا، یا شاید جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ ماہم اس کی پسند ناپسند کا اس حد تک خیال رکھتی تھی کہ زید کو کبھی کہنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ صبح اس کے آفس جانے سے پہلے اس کی گاڑی کی چابیاں، اس کا لیپ ٹاپ، بیگ اور اس کی پسندیدہ بلیک کافی بالکل تیار ملتی۔ آفس کی فائلیں جو اکثر زید کی لاپرواہی سے کمرے میں بکھری رہتی تھیں، ماہم انہیں اتنے سلیقے سے ترتیب دیتی کہ زید کو اپنی مطلوبہ فائل سیکنڈوں میں مل جاتی، لیکن وہ یہ سب اتنی خاموشی سے کرتی کہ زید کے سامنے کبھی اپنا کریڈٹ نہ لیتی۔ ایک شام زید آفس سے سخت تھکا ہوا اور غصے میں گھر لوٹا۔ اسے ایک اہم ڈیل کی فائل نہیں مل رہی تھی، جس کے لیے اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ماہم اس کی اسٹڈی ٹیبل پر بکھری ہوئی فائلوں کو ترتیب سے فائل کور میں رکھ رہی تھی۔ اس کی لمبی گہری زلفیں اس کے شانے پر ڈھلکی ہوئی تھیں اور وہ بڑی توجہ سے کام میں مصروف تھی۔ زید کو دیکھ کر ایک عجیب سی ناگواری نے گھیر لیا۔ اس کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ تم کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں آئی ہو؟ زید کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ ماہم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائلیں ہلکی سی کپکپائیں۔ زید بھائی، وہ آپ کی میٹنگ کی فائلیں میز پر پھیلی ہوئی تھیں، میں بس انہیں جمع کر رہی تھی تاکہ… تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ زید نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فائلیں جھپٹ لیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پرائیویٹ روم میں گھسنے کی؟ میں تو صرف آپ کی مدد کر رہی تھی۔ ماہم کی آواز مدھم ہو گئی۔ زید نے اس کا سراپا دیکھا، اس کی سانولی رنگت، سادہ سے کپڑے اور بے ساختہ پن۔ زید کے چہرے پر حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے ماہم، زید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ امی نے تم پر رحم کھا کر تمہیں اس گھر میں پناہ دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دو۔ شیشے میں کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ اس سانولی رنگت اور دیہاتی حلیے کے ساتھ تو میرے سامنے آتی بھی ہو تو مجھے گھن آتی ہے۔ ملازمہ ہو تو ملازمہ کی طرح رہو، میری چیزوں سے دور رہا کرو۔ وہ الفاظ نہیں تھے، تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے ماہم کے معصوم دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کی سانولی رنگت پر زید کی یہ تذلیل نئی نہیں تھی، لیکن آج کے الفاظ میں جو زہر تھا، اس نے ماہم کا سانس روک دیا۔ اس وقت عائلہ کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ اس نے زید کی باتیں سنی تو فوراً اندر آئی۔ زید بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ماہم آپ کی کزن ہے، کوئی ملازمہ نہیں، اور اس نے آپ کی فائلیں صبح سے ڈھونڈ کر رکھی تھیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم خاموش رہو عائلہ، زید نے عائلہ کو گھور کر کہا۔ اسے بار بار میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس سانولے روپ کو لے کر میرے کمرے سے باہر نکلے اور آئندہ مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے۔ ماہم نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تاکہ اس کی سسکی باہر نہیں نہ نکلے۔ اس کی بھوری آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگی تھیں، لیکن اس نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو پلکوں میں روکا۔ اس نے سر جھکایا اور بہت ہی مٹھاس مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جی زید بھائی، معاف کر دیجیے گا، آئندہ میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ یا اللہ، وہ سسکیوں کے درمیان بولی، رنگت تو نے دی ہے نا مجھے، پھر اس رنگت سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے تو صرف ان کی خدمت کرنی چاہی تھی، ان سے محبت کی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی، لیکن اگلے دن صبح جب وہ کچن میں آئی تو اس کے چہرے پر وہی روایتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی تکلیف کو اپنے اندر یوں دفن کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
کچھ مہینے بعد کی بات ہے، شدید سردیوں کی ایک بارش والی رات تھی۔ زید کو اچانک تیز بخار نے گھیر لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بیگم ثریا اور عائلہ پریشان تھیں، لیکن رات کے 2 بجے بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی دے دی تھی اور ٹھنڈی پٹیاں کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جب بیگم ثریا تھک کر سو گئیں اور عائلہ بھی اونگنے لگی تو ماہم خاموشی سے زید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زید بستر پر بے سود پڑا ہوا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ بخار کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ماہم نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی میں پٹی بھگوئی اور آہستگی سے زید کے پیشانی پر رکھی۔ زید نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پانی، اس نے نیم بے ہوشی میں کہا۔ ماہم نے جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اس کے سر پر بار بار پٹیاں بدلتی رہی اور ساتھ ساتھ دل میں اپنے رب سے اس کی شفا کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ یا اللہ، میرے حصے کی تمام خوشیاں اور صحت انہیں دے دے، ان کا بخار اتار دے، وہ خاموشی سے گڑ گڑا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب زید کا بخار ٹوٹا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تو زید نے مدہوشی میں اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولیں۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے، جس کے لمبے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور وہ نہایت شفیق ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو چھو رہی ہے۔ زید کو اس لمس میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے تمام درد غائب ہو گیا ہو۔ لیکن جیسے ہی زید نے مکمل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ماہم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زید جاگے اور اسے دیکھ کر دوبارہ غصہ ہو۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح جب زید بیدار ہوا تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے سوچا کہ رات کو بیگم ثریا یا عائلہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ماما، رات کو پٹیاں آپ کر رہی تھیں؟ زید نے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھا۔ بیگم ثریا نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تو 2 بجے سو گئی تھی، عائلہ بھی سو گئی تھی، شاید رحمت بی بی نے کی ہوں گی۔ زید نے جب رحمت بی بی سے پوچھا تو اس نے سر جھکا کر کہا، نہیں زید بیٹا، میں تو رات کو اپنے کمرے میں تھی۔ ماہم بیٹی پوری رات جاگتی رہی ہے، وہی تمہارے لیے قہوہ بناتی رہی اور پٹیاں کرتی رہی۔ زید کے ہاتھ میں پکڑا کپ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے ذہن میں رات کا وہ لمس اور گہری بھوری آنکھوں کا عکس ابھرا، لیکن اس کے مغرور دل نے فوراً اس احسان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سمپتی حاصل کرنے کے ڈرامے ہیں اس کے، زید نے کڑواہٹ سے کہا اور چائے کا کپ ایک طرف رکھ دیا۔ ماہم جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زید کے دل میں اس کے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی، لیکن اس کی محبت کوئی سودا نہیں تھی جو بدلے کی طلب رکھتی۔ وہ تو بس زید کو چاہتی تھی، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی امید کے۔ اس رات بھی ماہم اپنے مسلے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرے رب، اس نے ہاتھ اٹھائے، تو جانتا ہے میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کا غرور، اس کی نفرت بھی مجھے قبول ہے۔ اگر اس کی خوشی مجھے نیچا دکھانے میں ہے تو مجھے یہ ذلت بھی منظور ہے، بس تو اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ یہ تھی ماہم کی معصومیت اور اس کی بے لوث محبت، جسے زید اپنے غرور کے اندھیرے میں کبھی دیکھ نہ سکا، اور یہی نہ سمجھی بالآخر اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی جہاں اس نے ایک پاکیزہ محبت کو نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ماہم کے اچانک اور پراسرار طور پر چلے جانے کے بعد اس عالیشان بنگلے سے جیسے زندگی کی تمام رونقیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی ماہم کے کہکہوں، اس کے ہلکے پھلکے گیتوں اور پائل کی چھنکار سے گونجتا تھا، اب خاموش تھا۔ بیگم ثریا کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں اپنے بھائی کی نشانی کے یوں خاموشی سے چلے جانے کا شدید صدمہ پہنچا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر مسلسل بڑھ رہا تھا اور وہ بستر سے لگ گئی تھیں۔ زید، جس کا خیال تھا کہ ماہم کے جانے سے اسے سکون مل جائے گا، خود اپنے ہی بنائے ہوئے عذاب میں جکڑا جا چکا تھا۔ دفتر کی مصروفیت ہو یا گھر کی تنہائی، ایک پراسرار بے چینی اس کا تعاقب کرتی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی اسے اکثر ایسے لگتا جیسے کوئی بھوری آنکھوں والی، لمبے بالوں والی لڑکی اس کے سرہانے کھڑی اس کی شفا کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو۔ لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا تو سامنے صرف تاریکی اور خاموشی ہوتی۔ وہ خود سے 100 سوال کرتا کہ آخر اس سانولی لڑکی کے جانے کے بعد اس کا اپنا سکون کیوں برباد ہو گیا ہے۔ اتوار کی دوپہر جب پورا گھر سکون کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا، زید کے قدم بے اختیاری میں راہداری سے گزرتے ہوئے ماہم کے بند کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے دھیرے سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی موتیا اور سندل کی ایک ہلکی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ماہم کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ کمرہ بالکل صاف اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ زید نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے الماری کے پاس گیا۔
اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ الماری تقریباً خالی تھی۔ ماہم اپنے ساتھ چند ضروری کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں لے گئی تھی، تاہم سب سے اوپر والے خانے میں ایک سادگی سے لپٹی ہوئی گہرے نیلے رنگ کی جلد والی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ زید نے حیرت اور تجسس کے عالم میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس ڈائری کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا، ماہم کی خوبصورت اور صاف ستھری تحریر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ پھر اس نے چند الفاظ ہی پڑھے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ زید نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے اس کی بہن آئلہ کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اور اس کے پیچھے زید کا بہترین دوست دانیال کھڑا تھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور دکھ کے تاثرات تھے۔ زید کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر آئلہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور اس نے تقریباً جھپٹ کر وہ ڈائری زید کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ چھوڑ دیں اس ڈائری کو زید بھائی، خدا کے لیے اب تو اس کو بخش دیں۔ آئلہ کی آواز میں بے انتہا کڑواہٹ اور درد تھا۔ جب وہ یہاں تھی آپ نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اب جب وہ آپ کی زندگی سے، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے تو پھر کیوں آئے ہیں اس کے کمرے میں؟ زید نے آئلہ کے اس روپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ آئلہ، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ زید نے ناگواری سے کہا۔ میں تو بس اس کا کمرہ، میں کس لہجے میں بات کروں آپ سے؟ آئلہ روتے ہوئے چلائی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ آپ نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سانولی تھی، اس کا کوئی معیار نہیں تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کا دل کتنا بڑا تھا؟ اس نے آپ کی ہر کڑوی بات پر طعنہ اور ہر ذلت صرف اور صرف آپ کی خوشی کی خاطر برداشت کی۔ زید نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئلہ، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ وہ شاطر تھی، اس نے مجھ سے شرط رکھی تھی۔ شرط؟ آئلہ نے ایک تلخ قہقہا لگایا۔ آپ کو وہ شرط ایک چال بازی لگی؟ زید بھائی، آپ اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ روز رات کو مسلے پر بیٹھ کر آپ کے لیے روتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ آئلہ، اگر میرے اس گھر میں رہنے سے تمہارے بھائی کا سکون برباد ہوتا ہے تو میں مرنا پسند کروں گی، لیکن ان کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ آپ کی نفرت کے بدلے میں بھی آپ کو صرف محبت دیتی رہی۔ آپ کے بیمار ہونے پر راتوں کو جا کر پٹیاں کرنے والی رحمت بی بی نہیں، وہ ماہم تھی، لیکن آپ کے غرور نے کبھی آپ کو سچ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ آئلہ کی باتیں زید کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ نڈھال سا ہو کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنے دوست دانیال کی طرف دیکھا، جیسے اس سے کسی تائید کی امید ہو، لیکن دانیال نے بھی آگے بڑھ کر زید کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری آہ بھری۔ آئلہ سچ کہہ رہی ہے زید، دانیال کی آواز بوجھل تھی۔ میں اس دن چپ رہا کیونکہ تم غصے میں تھے، لیکن آج سچ بولنا میرا فرض ہے۔ زید نے سوالیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ دانیال، تم بھی؟ ہاں زید، دانیال نے کہا، جس دن تم نے مجھے اس پرائیویٹ نکاح کے لیے بلاوا بھیجا تھا، میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ لڑکی تمہاری جائیداد یا پیسے کی خاطر یہ سب کر رہی ہے، لیکن اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس نے میرا دل دہلا دیا۔ نکاح کے وقت اس لڑکی کے چہرے پر نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی غرور۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک بے لوث پاکیزہ محبت تھی اور ایک ایسا درد تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دانیال نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر بات جاری رکھی۔ نکاح کے بعد جب تم کمرے سے باہر نکل گئے تو میں نے ماہم سے پوچھا تھا کہ تم نے یہ شرط کیوں رکھی؟ تم جانتی ہو کہ زید تم سے نفرت کرتا ہے، پھر بھی تم نے اس سے خفیہ نکاح کیوں کیا؟ جانتے ہو 17 سالہ لڑکی نے مجھے کیا جواب دیا تھا؟ زید کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا کہ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا تھا۔ دانیال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دانیال بھائی، میں جانتی ہوں زید مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے اور مجھے ان کی نظروں سے دور جانا ہی پڑے گا، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں صرف ان کی محبت بسائی ہے۔ میں اس دنیا میں جہاں بھی رہوں کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں بس ان کی دلہن بن کر اس رشتے کی پاکیزگی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے رب کے سامنے گناہ گار نہ ٹھہروں اور زندگی بھر ان کی امانت بن کر جی سکوں۔ مجھے ان کا نام چاہیے، ان کی دولت یا گھر نہیں۔ دانیال کے یہ الفاظ سن کر زید کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کپکپانے لگی۔ کیا؟ زید کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے سامنے وہ سانولی معصوم لڑکی ابھری جسے اس نے ہمیشہ نیچا دکھایا تھا، جس کے رنگ کا اس نے مذاق اڑایا تھا اور جس کی بے لوث محبت کو اس نے اپنے غرور کے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ آئلہ نے روتے ہوئے زید کے ہاتھ سے وہ ڈائری کھولی اور اس کا ایک صفحہ زید کے سامنے کر دیا۔
دیکھیں زید بھائی، یہ اس کا آخری خط ہے جو وہ آپ کے نام لکھ کر گئی تھی۔ پڑھیں اسے اور اپنے غرور کا ماتم کریں۔ زید کی نظریں تحریر پر جم گئیں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار اس کے مغرور اور سخت دل کے اندر پچھتاوے کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے اس کے تمام غرور کو راکھ کر کے رکھ دیا تھا۔ زید کے نام، ایک نادان دل کا آخری خط۔ دانیال نے آگے بڑھ کر زید کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بوجھل آواز میں کہا، پڑھو زید، آج اس لڑکی کے دل کا حال پڑھ ہی لو، جسے تم نے صرف ایک سانولی اور بے حیثیت لڑکی سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ پڑھو کہ اس نے تمہاری نفرت کے بدلے میں تمہیں کیا دیا ہے۔ زید نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ چھانے لگی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو روکا اور ڈائری پر لکھی ایک ایک سطر پر اپنی نظریں جمائیں۔ السلام علیکم زید، میں جانتی ہوں کہ اس ڈائری کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی آپ کے چہرے پر وہی ناگواری اور نفرت ہوگی جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے پر ابھرتی تھی۔ میں نے آپ کی اس نفرت سے کبھی شکایت نہیں کی۔ انسان ہمیشہ اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو اسے ناپسند ہو، اور میں تو آپ کے معیار پر کبھی بھی پوری نہیں اترتی تھی۔ نہ میرا رنگ گورا تھا، نہ میں کسی امیر گھرانے کی شہزادی تھی۔ میں تو بس ایک یتیم سانولی اور آپ کے عالیشان گھر کے ایک خاموش کونے میں پڑی خاموش لڑکی تھی۔ لیکن زید، دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ جب میں نے پہلی بار اپنے بابا کی وفات کے بعد اس گھر میں آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کی موجودگی نے، آپ کے روکھے پن اور سخت لہجے نے بھی مجھے اندر سے ایک عجیب سا سہارا دیا۔ مجھے آپ سے محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، میں خود نہیں جانتی۔ میں نے کبھی آپ سے اس محبت کا بدلہ نہیں مانگا، نہ کبھی یہ امید رکھی کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے خواب بڑے تھے، آپ کی دنیا خوبصورت اور دلکش لوگوں کی دنیا تھی، اور میں اس خوبصورت دنیا میں شاید ایک بدنما داغ کی طرح تھی۔ آپ نے مجھے 2 بار ٹھکرایا، میری رنگت کا مذاق اڑایا، لیکن میرا دل آپ کے لیے کبھی میلا نہیں ہوا۔ پھر جب پھپھو نے ہمارے رشتے کی بات کی تو مجھے خوشی سے زیادہ ڈر لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ اپنی ہی ماں سے دور ہوں یا اپنے ہی گھر میں ناخوش رہیں۔ زید، میں جانتی تھی کہ آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن میری روح صرف آپ سے جڑنا چاہتی تھی۔ میں آپ کی دلہن بن کر اس رشتے کو پاکیزگی دینا چاہتی تھی، تاکہ دنیا میں کہیں بھی رہوں آپ کی امانت بن کر رہوں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس خفیہ نکاح کی شرط رکھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ اس شرط کو میری چال بازی، میری کوئی لالچ یا بلیک میلنگ سمجھیں گے۔ آپ نے نفرت سے ہاں کی، لیکن اس دن مولوی صاحب کے سامنے جب میں نے قبول ہے کہا تھا تو وہ صرف ایک لفظ نہیں تھا۔ میں نے اپنا پورا وجود، اپنا ماضی، اپنا مستقبل آپ کے نام کر دیا تھا۔ مجھے آپ کا گھر، آپ کی دولت یا آپ کی گاڑیوں کی کوئی حویث نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنے رب اور اپنے دل کے سامنے حلال ہونا تھا، تاکہ کل کو جب دنیا مجھے کسی اور کے نام سے جوڑنے کی کوشش کرے تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں صرف زید کی ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے آپ کی خوشی کے لیے آپ سے دور جا رہی ہوں۔ اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بالکل آزاد ہیں اپنی پسند کی دنیا بسانے کے لیے۔ بس ایک التجا ہے، پھپھو کا خیال رکھیے گا، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس سانولی لڑکی کو اپنے دل سے معاف کر دیجیے گا جس نے جانے انجانے میں آپ کا سکون برباد کیا۔ فقط آپ کی امانت ماہم۔ خط کا آخری لفظ پڑھتے ہی زید کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے واقعی زمین نکل گئی ہو۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس کا پورا وجود، اس کا سالوں کا پالا ہوا غرور، اس کی انا اور تکبر ماہم کے ان چند سادہ الفاظ کے سامنے شیشے کے محل کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ زید کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ زید جو اپنی اقتدار، اپنی خوبصورتی اور اپنے غرور میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک بے بس اور مجرم انسان کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عائلہ نے آگے بڑھ کر گرے ہوئے خط کو اٹھایا اور دکھ سے بھرے لہجے میں زید کو دیکھا۔ آپ نے اسے سانولی کہا تھا نا بھائی؟ آپ نے چیخ کر کہا تھا نا کہ رکھا کیا ہے اس میں جو کوئی ایکسیپٹ کرے گا اسے؟ لیکن دیکھ لیں، اس سانولی لڑکی کے پاس وہ ظرف اور وہ پاکیزہ دل تھا جو اس دنیا کی کسی گوری اور بے مثال لڑکی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپ کی نفرت کو بھی اپنے سر کا تاج بنا کر قبول کیا
اور خود کو ایک نامعلوم ویرانے میں دھکیل دیا تاکہ آپ خوش رہ سکیں۔ زید نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا مضبوط جسم سسکیوں سے کانپ رہا تھا۔ دانیال، زید نے تڑپ کر اپنے دوست کے کپڑے پکڑ لیے۔ میں کتنا اندھا تھا، میں کتنا بڑا ظالم انسان تھا۔ میں جس سکون کو تلاش کر رہا تھا وہ سکون تو ماہم کی موجودگی میں تھا۔ اس کی خاموش محبت، اس کی بے لوث پرواہ، اس کا میرے بستر کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں مانگنا، میں اس سب کو اس کی چال بازی اور ڈرامہ سمجھتا رہا۔ میں نے اس کی پاکیزگی اور اس کے سچے جذبے کو اپنے غرور کے پاؤں تلے رون دیا۔ دانیال نے زید کے شانے کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ زید، پچھتاوا تبھی فائدہ دیتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ تم نے اسے ہمیشہ نیچا دکھایا، لیکن اس نے جاتے جاتے بھی تمہاری عزت اور تمہاری خوشی کا خیال رکھا۔ اس نے اپنی محبت کا تماشا نہیں بنایا بلکہ خاموشی سے قربانی دے دی۔ وہ کہاں گئی ہے دانیال؟ زید نے دیوانہ وار دانیال کو جھنجھوڑا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا، میں اسے واپس لاؤں گا۔ وہ میری بیوی ہے، وہ میری امانت ہے۔ عائلہ نے سر جھکا لیا اور روتے ہوئے بولی، وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر گئی ہے زید بھائی۔ وہ اپنا فون، اپنے تمام گہنے، وہ تمام نئے کپڑے جو امی نے اس کے لیے خریدے تھے، سب کچھ چھوڑ گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ صرف اپنا وہ پرانا چھوٹا سا بیگ، اپنا نکاح نامہ اور اپنے والد کی کچھ چیزیں لے کر گئی ہے۔ یہ سن کر زید کے دل پر جیسے بچھو ڈنگ مارنے لگے۔ اس نے ماہم کی ڈائری کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل فریاد کر رہا تھا۔ میں نے اسے ہر لمحے یہ احساس دلایا کہ وہ بدصورت ہے۔ زید خود کلامی کے انداز میں روتے ہوئے بولا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس کی روح اتنی خوبصورت اور روشن تھی کہ اس کے سامنے میں ایک بدصورت اور تاریک انسان بن چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی خوشی اور اپنے سکون کو خود سے دور پھینک دیا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں اسے ڈھونڈوں گا، زید نے کپکپاتی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی میں اسے تلاش کروں گا۔ اگر مجھے اپنی پوری زندگی، اپنا سب کچھ اس کی ایک جھلک اور اس کی معافی کے لیے قربان کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ میں اسے اس کا وہ مان اور عزت واپس دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ شخص جو کبھی اپنے غرور اور تکبر کے زوم میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب پچھتاوے سے بھری آنکھوں کے ساتھ دن رات ماہم کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس کا ہر دن ایک عذاب کی طرح کٹ رہا تھا۔ اس نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے ہاں پتہ کروایا، پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹے، لیکن ماہم کا کچھ سراغ نہ ملا۔ دانیال، اگر مجھے ماہم نہ ملی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زید رات کو دانیال کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھ جاتا اور بچوں کی طرح رو پڑتا۔ میں نے اس کا دل دکھایا ہے دانیال۔ وہ معصوم مجھ سے صرف محبت کرتی تھی اور میں اس کی پاکیزہ روح کو اپنے غرور کے پاؤں تلے رونتا رہا۔ دانیال نے اس کے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہمت مت ہارو زید، اللہ سچی توبہ کرنے والوں کی سنتا ہے۔ تم نے اپنی غلطی مان لی ہے، اب ڈھونڈتے رہو، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ بالآخر 2 مہینے کی مسلسل دوڑ دھوپ اور تگ و دو کے بعد زید کو ایک خبر ملی۔ پتہ چلا کہ ماہم شہر سے سینکڑوں میل دور پنجاب کے ایک گمنام اور پرسکون گاؤں میں اپنی بڑی خالہ سکینہ بیگم کے پاس رہ رہی ہے۔ خبر ملتے ہی زید نے 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں کیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی کو بتائے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی گاڑی ایک چھوٹے سے کچے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ مکان کے باہر ایک بڑا سا بوہڑ کا درخت تھا اور اس کے نیچے لکڑی کی بینچیں لگی ہوئی تھیں۔ زید نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ درخت کے گھنے سائے تلے گاؤں کے 17-18 چھوٹے چھوٹے بچے تختی اور کتابیں تھامے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ماہم کھڑی تھی۔ اس نے بے حد سادہ سا سفید سوتی سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے جما ہوا تھا اور اس کی لمبی سیاہ زلفیں پیٹھ پر ڈھلکی ہوئی تھیں۔ اس کی سانولی رنگت پر صبح کی دھوپ کا ایک عجیب سا پرسکون روپ چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں چاک لیے بچوں کو تختے پر الف بے پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ وہ پرانی اداسی تھی، نہ کوئی شکایت، بس ایک خاموش اور گہرا سکون تھا۔ زید آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا لکڑی کے چھوٹے سے جنگلے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے ماہم کی نظر اچانک جنگلے کی طرف اٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زید پر پڑی، اس کے ہاتھ سے چاک چھوٹ کر نیچے مٹی میں گر گیا۔
اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ زید! ماہم کے خشک ہونٹوں سے ایک مدھم سی صدا نکلی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ماہم نے بچوں کو جلدی سے چھٹی دی۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم لوگ کل آنا۔ بچے شور مچاتے ہوئے اپنے اپنے بستے سنبھال کر چلے گئے۔ صحن میں اب صرف وہ دونوں اکیلے تھے۔ ماہم نے خود کو سنبھالا اور چند قدم آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید زید اسے طلاق کے کاغذات دینے آیا ہے یا پھر پھپھو کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ زید! آپ یہاں کیسے؟ ماہم کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ پھپھو ٹھیک ہے نا؟ آئلہ کیسی ہے؟ اب آپ اس طرح اچانک… اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ زید ماہم کے سامنے وہیں مٹی میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہم صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زید! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے۔ نہیں ماہم، مجھے مت اٹھاؤ۔ زید کی آواز رو رو کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے اور مٹی میں جذب ہونے لگے۔ مجھے آج اس مٹی میں ہی رہنے دو، کیونکہ میں اس مٹی سے بھی زیادہ ذلیل اور نچلا انسان بن چکا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زید کو یوں گھٹنوں کے بل روتے دیکھ کر اندر سے تڑپ اٹھی۔ پلیز اٹھیے، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو پوری دنیا کو، زید نے تڑپ کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ ماہم، میں ایک مجرم ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارے اندر چھپا ہوا وہ ہیرا نظر ہی نہیں آیا جس کی چمک نے آج میرے سارے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ماہم خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی ماہم، زید نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارا وہ خط پڑھا جو تم میرے نام لکھ کر گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے الفاظ، اپنا رویہ اور اپنی ہر تلخی واپس لینا چاہتا ہوں۔ تم بدصورت نہیں تھی ماہم، بدصورت اور بدسلوک تو میں تھا۔ میری روح اتنی کالی اور تاریک تھی کہ میں تمہاری پاکیزگی کو پہچان نہ سکا۔ زید نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے ماہم کے سوتی دوپٹے کا کونا پکڑ لیا، جیسے کوئی فقیر کسی سے خیرات مانگتا ہے۔ ماہم، مجھ سے طلاق مت مانگنا، مجھے خود سے دور مت کرنا۔ تم نے خط میں لکھا تھا نا کہ تم میری امانت ہو، تو اپنی اس امانت کو سنبھالنے کے لیے یہ گناہ گار شخص تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی تمہارے قدموں کی دھول بن کر گزار سکوں اور تمہیں وہ عزت اور پیار دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ ماہم نے زید کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چال بازی نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف ایک سچا اور شدید پچھتاوا تھا۔ وہ زید جو کبھی سر اٹھا کر بات کرتا تھا، جس کے سامنے ذرے کی طرح جھکا ہوا رو رہا تھا۔ ماہم کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے جھک کر زید کے بازو کو تھاما اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ زید! اٹھیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنی سزا مت دیجیے۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی۔ میں تو جس دن گھر سے نکلی تھی اسی دن آپ کی ہر تلخی کو معاف کر کے نکلی تھی۔ نہیں ماہم، زید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف زبان سے معافی نہیں، میرے ساتھ واپس چلو، میرے گھر کو دوبارہ روشن کر دو، میری ماں کو ان کی بیٹی واپس دے دو اور اس زید کو اس کی زندگی اور اس کا سکون لوٹا دو۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت اور ندامت کی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور زید نے شکرانے کا ایک لمبا سانس لیا، جیسے اسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی کی نئی سانس مل گئی۔ صحن میں سورج کی نکلی ہوئی کرنیں دونوں پر سایہ فگن تھیں۔ فضا میں مٹی کی ویسی ہی سونتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو روح کو سکون بخشتی ہے۔ زید اب بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے پچھتاوے میں اب ایک پختہ عزم اور بے پناہ محبت جاگ چکی تھی۔ اس نے ماہم کا ہچکچاتا ہوا نرم اور نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس شفیق اور بھرپور احترام سے لبریز تھا۔ ماہم، زید کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور عقیدت تھی، ہم اس گاؤں سے اس طرح خاموشی سے نہیں جائیں گے جیسے میں نے ماضی میں تمہیں چھپایا تھا۔ میں تمہیں پورے مان، عزت اور فخر کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ ماہم نے حیرت اور جذباتی انداز میں اپنی بڑی بھوری آنکھوں سے زید کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے۔ زید! آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے ماہم، زید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ میرے دل اور میرے وجود پر چڑھا غرور کا زنگ اتر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ زید کی اصلی عزت اور اس کی کائنات کون ہے۔ تم وہ ہیرا ہو جسے سنبھالنے کی مجھ میں پہلے عقل نہیں تھی۔
لیکن اب میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ کچے مکان کے دروازے پر کھڑی ماہم کی بڑی خالہ سکینہ بیگم، جو کافی دیر سے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، آہستہ سے آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، خالہ نے زید کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مرد وہ نہیں ہوتا جو اپنی غلطی پر اڑا رہے، بلکہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ اور غلطی کا اعتراف کر کے عورت کو اس کی سچی عزت دے۔ ماہم نے تمہاری خاطر یہاں دن رات دعائیں مانگی ہیں، اللہ نے اس کا صبر ضائع نہیں کیا۔ ماہم نے زید کا پچھتاوا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت اور احترام کا سمندر دیکھا تو اس کے اپنے دل کے تمام پرانے زخم پل بھر میں بھر گئے۔ جو عورت سچی محبت کرتی ہے وہ اپنے محبوب کے ایک سچے پچھتاوے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے۔ ماہم نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا اور زید کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوں زید، ماہم نے مدھم مگر شائستہ لہجے میں کہا۔ میں نے کبھی آپ سے بدلہ یا نفرت نہیں کی تھی، میرا دل ہمیشہ آپ ہی کا تھا اور آپ ہی کا رہے گا۔ زید نے شکرانے کا ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس سے ماہم کے سانولے گال حیا سے گلابی ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زید کی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی بنگلے کے عظیم الشان پورچ میں داخل ہوئی۔ گاڑی کا منظر آج بالکل مختلف تھا۔ پورا بنگلہ برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ پورچ میں بیگم ثریا، جو بیماری اور غم سے نڈھال تھیں، آج ایک ویل چیئر کے بجائے آئلہ اور رحمت بی بی کے سہارے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر آس اور خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دانیال بھی خوشی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور زید نے اتر کر بڑے احترام کے ساتھ ماہم کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا تو بیگم ثریا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ ماہم نے سرخ رنگ کا سادہ مگر دلکش جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ سلیقے سے جما ہوا تھا اور لمبے سیاہ بال اس کی پیٹھ پر لہرا رہے تھے۔ میری بیٹی، میری ماہم، بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر ماہم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی سسکیاں پورچ میں گونج اٹھیں۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں اپنی بیٹی کو اس گھر سے جانے سے نہ روک سکی۔ اس نادان نے تجھے بہت دکھ دیے نا؟ ماہم نے جلدی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ پھوپھو، ایسا مت کہیے، میں تو آپ کی وہی پرانی ماہم ہوں، آپ کے پاس واپس آ گئی ہوں، اب کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ آئلہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ماہم کے گلے لگ کر رو پڑی۔ ماہم، تم نہیں جانتی کہ تمہارے جانے کے بعد یہ گھر کتنا ویران ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت۔ رحمت بی بی نے ہاتھ میں مٹھائی کا تھال تھام رکھا تھا۔ انہوں نے ماہم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ماہم، بیٹی کے آنے سے گھر کی برکتیں واپس آ گئی ہیں۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دانیال نے زید کے شانے پر تھپکی دی اور مسکرا کر بولا، مبارک ہو زید، آخرکار تم نے اپنی خوشی اور اپنے سکون کو پہچان ہی لیا۔ زید نے مسکرا کر دانیال کا شکریہ ادا کیا اور پھر سب کے سامنے ماہم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بیگم ثریا کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ماما، میں نے ماضی میں جو نادانی اور غرور دکھایا اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آج میں پورے فخر اور مان کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہم صرف میرے ماموں کی بیٹی نہیں بلکہ اب یہ اس گھر کی مالکن، میری عزت اور میری بیوی ماہم زید ہے۔ یہ سن کر بیگم ثریا نے خوشی سے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پورے گھر میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زید اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند کی چاندنی دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول مہک رہا تھا۔ ماہم خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بالکنی کی گرل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں اس کے لمبے سیاہ بال ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے اور چاند کی چاندنی اس کے سانولے چہرے پر پڑ کر ایک دلکش چمک پیدا کر رہی تھی۔ زید نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور بالکل ختم ہو چکا تھا، اب وہاں صرف بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماہم نے شرما کر اپنی بھوری آنکھیں جھکا لیں۔ زید نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پیالی میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اس چاند کو دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہے۔ ماہم، میں کتنا نادان تھا جو گوری رنگت کو خوبصورتی سمجھتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اصل خوبصورتی تو روح کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے۔ تم سے زیادہ دلکش، تم سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت عورت اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تمہاری سانولی رنگت ہی اب میری زندگی کا سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔
اس نے اپنا سر زید کے سینے پر رکھ دیا جہاں زید کا دل اس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آپ سے صرف محبت کی تھی زید، ماہم نے مدھم آواز میں کہا، اور مجھے میری محبت مل گئی۔ زید نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ماضی کے تمام تلخ دن، تمام فاصلے اور تمام غلط فہمیاں ہوا میں تحلیل ہو چکی تھیں۔ رات کا سکون اور چاند کی روشنی ان دونوں کی نئی اور محبت بھری زندگی کے آغاز پر گواہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی داستان نہیں بلکہ انسان کے ظاہری معیار، غرور اور رویوں پر ایک گہرا سوال بھی اٹھاتی ہے۔ ماہم کا کردار اپنی خاموش محبت، وسیع ظرف، صبر اور بے لوث خلوص کی وجہ سے بہت متاثر کن رہا۔ اس نے اپنے دکھ کو شور نہیں بنایا اور دوسروں کی خوشی کو اپنی تکلیف پر ترجیح دی۔ تاہم اس کی محبت میں خود کو مسلسل ذلت کے حوالے کر دینا ایک ایسی کمزوری کو بھی دکھانا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے، کیونکہ سچی محبت انسان کو اپنی عزت نفس سے دستبردار ہونے کا درس نہیں دیتی۔ دوسری طرف زید اس کہانی کا سب سے مضبوط مگر سب سے قابل تنقید کردار ہے۔ اس کا تکبر، رنگت کی بنیاد پر ماہم کو کمتر سمجھنا، اسے ملازمہ جیسے الفاظ کہنا اور اس کے جذبات کو بار بار ٹھکرانا انتہائی ظالمانہ رویہ تھا جسے محض بعد کے پچھتاوے سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ زید کی خوبی یہ رہی کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے اپنی انا کو بچانے کے بجائے اپنی خطا تسلیم کی، معافی مانگی اور اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ کسی انسان کی قدر اس کے رنگت، دولت، لباس یا ظاہری حسن سے نہیں بلکہ اس کے کردار، دل اور رویے سے ہونی چاہیے، کیونکہ جس شخص کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں ممکن ہے وہی ہماری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت کبھی کسی کی تذلیل، مسلسل برداشت یا خود کو مٹانے کا نام نہیں۔ عزت نفس کے بغیر محبت ادھوری رہتی ہے۔ ماہم کا صبر دل کو چھوتا ہے، زید کا پچھتاوا سبق دیتا ہے، اور دونوں کی داستان یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت کی اصل خوبصورتی تب پیدا ہوتی ہے جب اس میں چاہت کے ساتھ عزت، احساس سے ذمہ داری اور انسان کی قدر بھی شامل ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔